اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 52 قل هل تربصوا کہہ دیجئے قل هل تربصون کہ نہیں منتظر وہ بنا ہمارے متعلق الا مگر احد الحسنتین دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے متعلق ان یصیبکم اللہ اس بات کا کہ پہنچائے گا تمہیں اللہ بعذاب من عندہ عذاب اپنے پاس سے او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے فتربصوا پس تم انتظار کرو انا معکم متربصون بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ بات چل رہی تھی غزوہ تبوک کی، منافقین کا تذکرہ بیان ہو رہا تھا۔ منافقین ایک تو خود نہیں گئے، ہیلے بہانے بنا لیے، اور دوسرا اس غزوے میں وہ ایمانداروں کے متعلق اس بات کے منتظر تھے کہ یہ اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے، ان کا نام نشان مٹ جائے گا، یہ مارے جائیں گے، کیونکہ ایک تو ملک کی آخری سرحد پہ جنگ ہے، دوسرا انتہائی کٹھن حالات، انتہائی گرمی، دشمن ان کے مقابلے میں کئی حصے زیادہ۔ اب تو ہماری سرداری واپس لوٹ آئے گی، یہ وہاں جا کے ختم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، اور مدینہ میں پھر ہماری سرداری۔ تو اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين کہہ دیجئے کہ نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے متعلق مگر دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کا، یعنی تم اس انتظار میں ہو کہ یہ وہاں جائیں گے، مر جائیں گے۔ آپ انہیں جواب دیں کہ ہمارے حق میں تو دونوں باتیں اچھی ہیں، ہم وہاں جائیں اور فتح کر کے واپس آئیں تو اس صورت میں بھی ہم مال غنیمت بھی لائیں گے اور اجر بھی ملے گا، اور اگر ہم وہاں مارے بھی جائیں تو یہ بات اور زیادہ اچھی ہے ہمارے حق میں، شہادت کی موت ہے۔ تو تم جو انتظار میں ہو کہ یہ مارے جائیں گے، یہ تو دونوں باتیں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اسے اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں پر تصدیق ہی نکالتی ہے، یعنی اس کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہے اور صرف اسی نیت سے نکلتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضمانت دیتا ہے، اسے گارنٹی دیتا ہے کہ یا تو میں اسے غنیمت اور اجر کے ساتھ لوٹاؤں گا یا پھر اسے موت دے کے اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو یہ تو دونوں صورتوں میں گارنٹی ہے اس کے لیے، تو پھر وہ کس بات کے منتظر ہیں؟ کہہ دیجئے نہیں منتظر تم ہمارے متعلق مگر دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کے۔ ہاں ہم تمہارے بارے میں کس بات کے منتظر ہیں؟ اصل یہ بات دیکھنے کی ہے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے متعلق اس بات کا کہ اللہ تمہیں عذاب پہنچائے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں، یا تو اپنی طرف سے غیبی کوئی عذاب بھیجے گا یا پھر ہمارے ہاتھوں تمہاری پٹائی ہوگی، ہم تو اس بات کے منتظر ہیں۔ فتربصوا انا معکم متربصون پس تم بھی انتظار کرتے رہو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا کہہ دیجئے تم خرچ کرو خوشی خوشی یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم
ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا وہ تم سے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی خرچ کرو، بالکل قبول نہیں ہوگا۔ منافق دل سے تو کافر تھے، اور وہ بس اوپر اوپر سے ایمان لائے تھے، تو انہوں نے خوشی خوشی خرچ کیسے کرنا تھا؟ دو باتیں آئی ہیں، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے۔ منافق خوشی سے خرچ کہاں کرتا ہے؟ دیکھو، جہاں کسی منافق کو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اگر اسے خرچ کے نتیجے میں فوری کوئی کریڈٹ ملنا ہو، وہ خوشی سے خرچ کرے گا کہ میرا نام بن رہا ہے، وہ یہاں خوشی سے خرچ کرے گا، اگرچہ وہ آخرت کے لیے نہیں کر رہا، لیکن تب بھی یہاں خوشی کے لیے خرچ کرے گا، خوشی سے کرے گا، کیونکہ دنیا میں اس کا نام بن رہا ہے۔ اور کبھی جب فوری کریڈٹ نہ ملنا ہو تو پھر مجبور ہو جاتا ہے خرچ کرنے پہ بھی، اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو لوگ ہم پر باتیں کریں گے بھی سارے دے رہے ہیں، دیکھو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، یا اگر ہم نے اس موقع پر خرچ نہ کیا تو ہماری منافقت ظاہر ہو جائے گی، تو اب وہ ناپسندیدگی اور نہ چاہتے ہوئے مجبوراً خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا تم جیسے بھی خرچ کرو، چاہے مجبوراً ناگوار سمجھتے ہوئے ناخوشی سے کرو یا خوشی سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، بالکل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم قوم ہو نافرمان، تم فاسق لوگ ہو، نافرمان لوگ ہو، اسی لیے تم سے قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کن سے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، پیچھے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے خیرات کی، قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہ ہوئی، تو جس کی قبول ہوئی تھی، حابیل جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو جو مجھ پر حسد کر رہا ہے اس کی کیوں قبول ہو گئی؟ اللہ تو متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ ان سے قبول کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر، اپنی نیت درست کر، اپنے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا کر، بجائے اوروں سے جلنے کے۔ تو فرمایا تم فاسق قوم ہو، اسی لیے اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ان کو اس بات سے کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے خرچ، الا انہم، مگر اس بات نے کہ بے شک انہوں نے کفروا، کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ اور وجہ بیان ہو رہی ہیں ان کی نیکیوں کے اور صدقات کے قبول نہ ہونے کی۔ ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں آتے وہ نماز کو، الا وہم کسالى، مگر اس حالت میں کہ وہ سست ہوتے ہیں۔ ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے وہ، الا وہم کارہون، مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے نفقات، ان کی خیراتیں صرف اس لیے قبول نہیں ہوتی، اب صحیح سے منع کر رہا ہوں، ان کی خیراتیں صرف اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ایک تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا وہ نماز میں سستی سے آتے ہیں، نماز کی طرف جب آتے ہیں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، اور تیسرا وہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو خوشی نہیں ہوتی خرچ کرنے پہ، دل کی ناگواری سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ نیکی کی قبولیت کی کوئی شرائط ہوتی ہے، یعنی کہ انسان بھی جو نیکی کرے وہ قبول ہو جاتی ہے، بلکہ نیکی کی قبولیت کی کوئی شرائط ہوتی ہے۔ اسی لیے جب انسان کوئی نیکی کرے اسے یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میری یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔
یہ نہیں کہ وہ خیراتیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے اور وہ فخر میں آ جائے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، اسے یہ فکر لائق ہونی چاہیے اور اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ میری نیکی کہیں ٹھکرا نہ دی جائے. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا عظیم کام کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے تو ہم سے قبول کر لے کیونکہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور نیکی کب قبول نہیں ہوتی؟ جب یا تو کفر ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہو، یا آدمی نمازوں میں سستی سے آتا ہو، نمازوں میں اس کی سستی ہے، کیونکہ نماز ایک بنیاد ہے باقی عبادات کی قبولیت کی. اور اگر اس کی نماز ہے ہی نہیں یا نماز ایسی ہے کہ خود نماز ہی قبول نہیں ہوتی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. تو جس کی نماز ہی قبول نہیں تو حدیث بھی بتاتی ہے کہ اس کی باقی عبادات کو بھی نہیں دیکھا جائے گا اگر نماز ہی نہیں ہے، نماز میں فیل ہو گیا. یا پھر خیرات کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ جب انسان خیرات کرنے کو، صدقہ کرنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہو اور یوں سمجھے کہ میں تو ایک چٹی بھر رہا ہوں، دل کی ناگواری سے، دل کی ناخوشی سے وہ خرچ کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں وہ تو مالک ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اسے ہماری خیراتوں سے کیا غرض ہے؟ یہ تو ہم جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی انسان دل کی خوشی سے حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ الٹا کئی گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے، اسے تو ضرورت ہی نہیں، وہ الٹا پھر دے دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کے دے دیتا ہے. اور اگر ایک شخص چٹی سمجھتے ہوئے، ناگوار سمجھتے ہوئے، بوجھ سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو پھر ایسی خیراتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا. تو فرمایا ان کی خیراتیں صرف اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، نمازوں میں سستی سے آتے ہیں اور ناپسند کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ نمازوں کے معاملے میں سستی کرنا اور اللہ کے راستے میں ناپسندیدگی سے بوجھ سمجھ کے خرچ کرنا یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. مومن تو ایکٹیو ہوتا ہے عبادات کے معاملے میں، نمازوں میں چست ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے جماعت نہیں رہنے دیتا، اس کی نماز نہیں چکتی ایسے، اور وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے پھر مجھے توفیق عطا کی ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.